وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی طہارت اور اس کے فقہی احکام کا ایک نیا حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حلقے میں انشاءاللہ وضو کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ طہارت کا مطلب عام طور پر فقہی کتابوں اس کا ذکر آتا ہے تو لوگ وضو اور غسل تک محدود کر لیتے ہیں، اور اکثر لوگ وضو اور غسل کو پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وضو یہ سب سے اہم چیز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت کے احکام، اس کی فہرست بڑی لمبی ہے، بڑی طویل ہے، جس کو ہم نے مختلف حلقات میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب وضو کی باری آئی ہوئی ہے، ذرا سا غور سے سنیے۔ وضو کے سلسلے میں ایک حدیث جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے، جس کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، پھر شروع سے آخر تک وضو کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ جب وضو ختم ہو گیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہی وضو ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی میں نے ویسا ہی وضو کر کے آپ کے سامنے بتایا ہے جیسا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے بتایا ہے، وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آئیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وضو میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ اگر کوئی چیز چھوٹ بھی گئی ہے تو انشاءاللہ دوسری روایتوں کے سہارے سے ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، دل میں وضو کرنے کی نیت کرنا۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے وقت زبانی طور پر، ظاہری طور پر نیت کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ زبانی نیت کو بدعت قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا ہے۔ دل میں نیت کر لیں۔ نیت ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، اور دوسرے جس کام کے لیے وضو کر رہے ہیں اس کا بھی آپ ارادہ کر لیں، اسی کا نام نیت ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 3، اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ دھونے کا طریقہ یعنی ہتھیلیوں کو پانی لینے کے بعد اچھی طریقے سے ہتھیلیوں کو ہاتھوں میں، انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے 3 مرتبہ دھوئیں۔ نمبر 4، منہ میں پانی ڈالتے وقت مسواک کریں۔ مسواک پہلے بھی کیا جا سکتا ہے یا کلی کرتے وقت بھی مسواک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، پھر 3 دفعہ کلی کریں۔ اور نمبر 6، کلی کے ساتھ ساتھ ناک میں پانی لے کر ناک جھاڑیں۔ کلی کو مضمضہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی پانی سے کلی اور مضمضہ اور استنشاق دونوں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے لیے الگ پانی، اس کے لیے الگ پانی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ کلی کریں، منہ میں پانی لے تھوک دیں، اور دائیں ہاتھ سے پانی لے کر ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑیں۔
اس کو استنشاق کہا جاتا ہے۔ پھر چھٹی چیز، پورے چہرے کو 3 مرتبے دھوئیں، کلی کے بعد پورے چہرے کو 3 مرتبے دھوئیں، اور چہرے کے حدود بھی احادیث میں بتائے گئے ہیں، پیشانی کے اس بال سے لے کر ٹھوڑی تک، ٹھوڑی بھی شامل ہے، اور پھر کان، اس کان سے لے کر اس کان تک، یہ پورے حصے کو چہرہ کہا جائے گا۔ پورے حصے کو دھونے کی کوشش کریں، کہیں کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ نمبر 7، چہرے کو دھوتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کی داڑھی ہے، داڑھی اگر گہنی ہے تو اوپر پانی لے کر اوپر دھونا کافی ہے، لیکن خلال کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن داڑھی اگر پتلی ہے، پتلی کا مطلب داڑھی کے بالوں کے اندر سے آپ کی چمڑی نظر آ رہی ہے، تو ایسے داڑھی والے چہرے کو پورے طور پر دھویں، یعنی مطلب یہ کہ داڑھی کے اندر پانی ڈال کے چمڑی تک یعنی پانی کو پہنچائیں، اس طریقے سے چہرے کے ساتھ داڑھی کے اندر بھی دھونا یہ ضروری ہے۔ پھر 7ویں چیز، دایاں ہاتھ دھوئیں، ان پوروں سے لے کر کوہنی تک، کوہنی کو بھی ملا کر دھوئیں 3 مرتبے۔ بالکل اسی طریقے سے بایاں ہاتھ دھوئیں، ان پوروں سے لے کر کوہنی تک 3 مرتبے، یعنی ہاتھوں کو دھونا یہ بھی 3 مرتبے، کلی کرنا یہ بھی 3 مرتبے، ناک میں پانی لے کر جھاڑنا یہ بھی 3 مرتبے، چہرے کو دھونا یہ بھی 3 مرتبے، دایاں ہاتھ کوہنی تک دھونا یہ بھی 3 مرتبے، اور بایاں ہاتھ دھونا یہ بھی 3 مرتبے۔ اس کے بعد سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو مروی ہے، پانی لیں اور پانی جھاڑ دیں، اور سر کے یعنی پیشانی کے پاس سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے اپنے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کی اس طریقے سے پیچھے لے جائیں، اور جہاں سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جائیں، پھر اسی طریقے سے سامنے لے کر آئیں اس جگہ تک جہاں آپ کے بال ختم ہوتے ہیں۔ یہ سر کا مسح ہوا۔ اور ساتھ ساتھ اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کا بھی مسح کریں، وہ اس طریقے سے کہ شہادت کی انگلی کانوں کے اندر رکھیں اور آپ کا انگوٹھا کانوں کے اوپر اوپر گھومیں، اس طریقے سے کانوں کا مسح پورا کریں۔ اس کے بعد دایاں پیر ٹخنوں تک دھوئیں، یعنی ٹخنوں کو ملا کر ٹخنوں کے ساتھ دھوئیں، اور پیر دھوتے وقت اچھی طریقے سے خلال کر لیں، یعنی انگلیوں کے اندر کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد بایاں پیر اچھی طریقے سے دھوئیں، اور اس کے اندر 3 مرتبے دھونے کا تذکرہ نہیں آتا۔ نمبر 11، آخر میں وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں۔ دعا کے الفاظ جو آئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا امام ترمذی نے اپنے سنن میں اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور دعا بھی آئی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اس کو امام نسائی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا وضو پورا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ وجوہکم اپنے چہروں کو دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو دھونا، إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے پیروں کو دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے پیروں کو دھونا کعبین یعنی ٹخنوں تک۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے اور اس کی تفصیل جیسا کہ آپ کے سامنے بتائی گئی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مکمل وضو کر کے بتایا تھا۔